نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے روزہ فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ رمضان میں پورے رمضان کا فرض ہے، تو اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، روزہ نبوت کے 15ویں سال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے مختلف شکلوں میں یہ روزہ فرض تھا۔ پہلے ایک روزہ 10 محرم الحرام کا فرض تھا، اس کے بعد ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 میں یہ روزے فرض ہوئے، صرف 3 روزے فرض تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 1 ماہ کے پورے روزے فرض قرار دیے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر صرف کلمہ پڑھنا فرض تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کر دیا۔ جب اہل ایمان ان احکامات کو قبول کر چکے نماز کو، پھر حکم آتا ہے کہ اے ایمان والو تم زکوٰۃ بھی دو۔ اسی طرح جب کلمے کے بعد نماز کے بعد روزہ، یہ تینوں چیزیں ہو گئیں، پھر حکم آتا ہے کہ اب اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزہ دن میں کیوں فرض ہے اور رات میں کیوں نہیں ہوا؟ صبح سحری اور شام کو غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب کے برابر میں افطاری، تو رات کا روزہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو انسان سو جاتا ہے، دن میں وہ اپنے کام کاج، دنیا کی مصروفیات، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر پڑنا۔ تو بنانا یہ تھا کہ متقی بنانا تھا کہ دن میں وہ تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور طرح طرح کے اس کو خیال بھی آتے ہیں جاگتے ہوئے۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ یہ میرا بندہ، میری مخلوق صبر کتنا کرتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دن میں روزہ اس لیے رکھا کہ یہ دن میں چلے، تمام چیزوں کو بھی دیکھے، صبر بھی کرے، اور رات کو چھٹی کا ٹائم، رات کو فرصت ہو گئی، سوچ و بچار ہر معاملات سے الگ تھلگ ہو کے انسان سو جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، تمام تخیلات سے نکل کے سوتا ہے، لہذا وہ طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، روزے کا مزہ نہیں آتا، لہذا کچھ مشقت میں ان کو ڈالا جائے، اور روزے کی مشقت کو اٹھائیں، انہیں احساس ہو روزے کا، انہیں بھوک پیاس کا احساس ہو، ان کا نفس پاک ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے، کیونکہ یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، یہاں جمع کا صیغہ نہیں لائے بلکہ مصدر ہے کہ تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی، اہل ایمان پر، لوگوں پر روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، کیا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ امتی متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے رسول اعظم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कि ये उम्मत परहेजगार नजर आए, मुत्तकी नजर आए। फिर फरमाया कि लोगों, रोजा अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, कि जजा क्या होगी? नमाज पढ़ें तो जजा जन्नत है, कलमा पढ़ें जजा जन्नत है, हज को जाएं जजा जन्नत है, ज़कात दे तो जजा जन्नत होगी। मगर अल्लाह फरमाता है रोजे की जजा मैं दूंगा। तो रोजे की जजा क्या है? रोजे की जजा खाले के जन्नत है, यानी अल्लाह खुद इसकी जजा है। तो क्या मुफस्सिरीन किराम तफसीर खाजिल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि इससे ये होगा कि जजा जो अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि मैं इसकी जजा हूं। फरमाया रोजादार को अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजान के रोजे से बढ़कर कोई और इबादत नहीं है। तुम रोजे रखो और तुम आगे बढ़ते जाओ, तज़किया नफ्स हो जाए। तो रोजा एक ऐसी बेमिसाल इबादत है, ऐसी लाजिवाल इबादत है कि ये भूख और प्यास का एहसास दिलाता है कि भूखे आदमी जो इंसान होते हैं उनके साथ कितना वो तकलीफ और मुशक्कत में गुजरते हैं। तो ये रोजा एहसास दिला के उनकी मदद करने का तरीका बताता है कि उन गरीबों को, नाचारों को, जरूरतमंदों की मदद करो। तो ऐ ईमान वालों, तुम्हें इसके कई फायदे हासिल होंगे। एक तो तुम उनकी मदद करोगे, दूसरा तुम्हारे लिए तज़किया नफ्स होगा, यानी नफ्स इससे मरता है जो नफ्स अम्मारा है। क्योंकि रमजान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत शयातीन को कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, मगर एक शैतान खुला रहता है। उस शैतान का नाम है नफ्स अम्मारा। वो मरता है तो रोजे से ही मरता है। बेहतरीन मारने का इसका तरीका यह है कि अहलुल्लाह ने, यानी औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने, असहाबे पैगंबर ने रोजे रखे हैं। उन्होंने अपने नफ्स को मारा है, इसलिए फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। क्या मतलब? कि अपने नफ्स को मार लो। देखिए, रोजा ये दियार यार की हाजिरी का एक बेहतरीन जरिया है। मैं एक जुमला कह रहा हूं कि महबूब को मिलने का बेहतरीन जरिया है। इससे कल्ब की सफाई होती है रोजा रखने से। और रोजे से कोई इंसान कमजोर नहीं हो जाता, बल्कि कोई ज़ाफ और बुढ़ापा नहीं आता, बल्कि इसके कई तिब्बी फायदे हैं। इसके ढेर सारे फायदे उलमा ने लिखे हैं कि बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। इसीलिए अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, फरमाया क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजादारों को पुकारेगा कि रोजादारों आओ, आज तुम्हारे लिए एक दरवाजा खास बनाया है, जन्नत के अंदर खास दरवाजा है, उस दरवाजे से तुम गुजर जाओ। उसे बाबे रियान कहते हैं, वो सिर्फ रोजादारों के लिए होगा। तो रोजादार आएंगे, दाखिल जन्नत होने के लिए तैयार होंगे, लश्कर के लश्कर, काफले के काफले, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रोक देंगे, रुक जाओ, अभी दस्तरखान लगेगा। रोजादारों, तुम भूखे प्यासे अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखे करते थे, रजाए मौला के लिए रोजा रखा करते थे, अब रुक जाओ। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान कुदरत से एक वसी दस्तरखान फरिश्तों को हुक्म देगा, बिछा दो, रोजादारों को बिठा दो। वहां अंबिया बैठे होंगे, रोजादार होंगे, औलिया, कामिलीन, सालेहीन, शुहदा, तमाम जो रोजादार होंगे वहां दस्तरखान पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस पाक में आता है कि उन रोजादारों को अपने दस्त कुदरत से नेमतें अता फरमाएगा, उन्हें खिलाएगा, उन्हें पिलाएगा, और हुक्म होगा कि तुम खा लो, तुम पी लो। ये अल्लाह का दस्तरखान है, कभी खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम भूखे और प्यासे दाखिल हो जाओ जन्नत में, बल्कि परवरदिगार ये चाहता है कि मेरे हबीब के उम्मती, मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हूं तो वो खा पी के जाएं, वो सैर हो के जाएं। सुभान अल्लाह। रोजादारों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। सबसे बड़ा इनाम यह है कि रोजादार को
اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور دیدار بھی ایسا کہ جب ایک دفعہ وہ جنتی دیکھیں گے، علماء سے سوال کریں گے کہ آج ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، تو وہاں بھی وہ جنتی لوگ علماء سے مسائل پوچھا کریں گے جنت میں کہ ہم رب سے کیا مانگیں، تو حکم ہوگا تم رب سے رب کو مانگ لو، یعنی تم رب سے رب کا دیدار مانگو، اپنے رب کی نعمتیں طلب کرو۔ تو سبحان اللہ، تو رمضان رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے جلانا، اس لیے قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے معنی جلانا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو گویا کہ یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ بھٹی ہے ایک جلانے کی۔ تو رمضان کے بہت فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا روح اور جسم انسان کا روزہ دار تھا، عالم ارواح کے اندر یہ دونوں روزہ دار تھے، یعنی روح بھی روزہ دار تھی، جسم بھی روزہ دار تھا۔ تو ہم عالم دنیا میں آئے تو ضرورت تھی کہ ان کو اپنے اصلی وطن کی وہ چیز مہیا کی جائے جس سے روح پروان چڑھتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، وہ ہے روزہ۔ تو حکم تھا کہ اب تم یہ گنتی کے روزے، ایام معدودات، تم گنتی کے دن یہ پورے کر لو، روزے رکھ لو۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے 30 روزے عطا فرمائے، ان کو 3 عشروں میں تقسیم کر لیا کہ سبحان اللہ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ایسی رحمت کی برسات ہوتی ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے اس مہینے کے اندر، روح کو غذا مل جاتی ہے، عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اعتکافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کئی معاملات، شب قدر کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، تاک راتوں میں جاگنا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو میرے آقا مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم رمضان پاؤ اس کے روزے رکھو۔ مشکات کی حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان پاتا ہے اس کے روزے نہیں رکھتا تو اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، جبریل نے بد دعا فرمائی، رسول اللہ نے آمین فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مدینے میں آ کے دعا کر رہا تھا کہ مولا جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ جو روزے نہ رکھے، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اہل ایمان میں سے ہو، اور رمضان کے روزے چھوڑ دے، نہ رکھے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں آمین۔ یہ جبریل امین کی بد دعا ہے۔ اس کو مشکات کی حدیث میں، ترمذی نے، تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، صرف مردوں پر نہیں، عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ گھر کا ایک ماحول بنتا ہے، ہمارے بچے، ہماری فیملی کے لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے، افطاری کرنا سنت ہے۔ پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی، سحری کا تصور نہیں تھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے سحری رکھی ہے، چاہے تھوڑا ہی ایک نوالا ہی کھا لو، سنت کا ثواب مل جائے گا، سحری کا ثواب مل جائے گا۔ سحری کرو۔ پھر افطاری کے وقت میں فرمایا تم اپنے رب سے دعا مانگو۔ افطاری کے وقت کی دعا اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو گویا کہ شریعت نے جبر نہیں لگایا، کیونکہ ہمارے اسلام دین کے اندر جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ روزہ رکھ کے نورانیت حاصل کریں، ان کی روحیں پاک ہو جائیں روزہ رکھنے سے، اور ان کے رزق بڑھ جائیں، یہ جنتی ہو جائیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو کہ میرے حبیب کی امت جنتی ہو جائے روزہ رکھ کے، چونکہ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم روزے رکھو، صبح سحری
کرو اور نماز پڑھو، باجماعت نماز کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کرو کہ روزہ رکھ کے سوتے ہی رہو، بلکہ دنیا کے اپنے کام بھی کرو اور دیگر کاموں کو دیکھو، آگے بڑھو، نمازوں کا بھی خیال کرو، ضرورت مندوں کی حاجت بھی پوری کرو، جو غربا مساکین جو رشتہ داروں میں عزیز و قربا میں ان کی مدد بھی کرو۔ ان کی مدد کیا ہے؟ فرمایا تم فطرے کی صورت میں ان کی مدد کرو، تم صدقے کی صورت میں ان کی مدد کرو۔ پھر فرمایا جب صدقہ فطرہ تم اپنے قرابہ داروں کو دو گے تو اس کے ہم تمہیں 2 ثواب دیں گے، کیونکہ وہ رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کبھی تم احسان نہ جتانا، قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، تم صدقات و خیرات دے کے احسان مت جتاؤ، احسان نہ کرو، تمہاری نیکیاں، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے، قرآن کو سمجھو۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے اہل ایمان کو، تو ہمیں رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے، صدقات پہنچانا چاہیے، فطرہ پہنچانا چاہیے، وقت سے پہلے پہنچانا چاہیے تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ تو روزہ تو گویا کہ رمضان ایک ایسی بھٹی ہے، یہ ہر غریب امیر کے پاس ہر گھر میں آ جاتا ہے، بنگلہ ہو، جھوپڑی ہو، دیہات ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، ہر جگہ۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، سخی کئی قسم کے ہیں۔ بیت اللہ بہت بڑا سخی ہے، لاکھوں لوگ روزانہ طواف کرتے ہیں۔ قرآن پاک بہت بڑا سخی ہے، ہر گھر میں پہنچا ہے۔ اور اسی طرح نماز کہتی ہے کہ آؤ مجھے پڑھو پھر میں دوں گی، بیت اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ طواف کرو پھر عطا کروں گا۔ عرفات اور صفا مروہ کہتے ہیں آؤ دوڑو پھر عطا ہوگا۔ مگر رمضان کا یہ اعلان ہے، اے ایمان والو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے گھر میں چل کے آ جاؤں گا، میں تمہیں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ دیکھیے پیاسا دریا پہ جاتا ہے، دریا کسی کو بلا کے دیتا ہے کہ آؤ پانی بھر لو، مگر رمضان بڑا ایک عظیم سخی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود ہی چل کے آتا ہوں دینے کے لیے۔ تو اسی طرح علماء کرام نے فرمایا، مفسرین محدثین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شرعی روزہ صبح آفتاب کو دیکھ کے صبح سحری کریں اور پھر افطار کا انتظار کریں، فرمایا چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر اس کو آفتاب کو دیکھ کر چاند کو دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے روزہ دار کے لیے کہ تم اس پر عمل کرو تو اغیار سے بچ کر تم در یار کی حاضری کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اے لوگو، رمضان کی روزے کی حضوری کا مشاہدہ دیکھنے کے لیے تم پر اللہ نے جسمانی، قلبی، سری، روحانی روزہ فرض کیا ہے۔ تو جسمانی آسما روزہ یہ ہے کہ تم روزہ دار کا ہر عضو، جسم کا ہر بال گناہوں سے محفوظ رہے، آنکھ حرام چیز نہ دیکھے، کان حرام چیزیں نہ سنے، اور جھوٹ، غیبت، بد کلامی سے انسان بچا رہے، تب ہی تو روزہ ہوگا، اور زبان بری باتوں سے بچی رہے تو یہ تمہارا روزہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس درجہ کا روزہ، اس طرح کی روحانیت تم اگر حاصل کر لو گے تو رب کے سوا اور کسی کو نہ دیکھو۔ تو روزہ اپنے آپ کو اس طرح کر لیتا ہے کہ گویا اس نے اپنے قلب کو صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، اور تصفیہ نفس ہو گیا، نفس کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا سخی مہینہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کی ایک پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔
جب ہم دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ کیوں کہ شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں روزہ بھی رکھو، جہاد بھی کرو۔ تو نبی کے غلاموں نے، اصحاب پیغمبر نے روزے بھی رکھے۔ ان کے روزے رکھنے کیا تھے؟ بھنے ہوئے چنے کھا لیے اور 2 گھونٹ پانی کے پی لیے، تو بس یہ ان کی سحری ہو گئی۔ اور شام کو ایک کھجور کے اوپر 10 افراد نے افطار کیا ہے۔ بتائیے کہ اتنے شاندار طریقے سے ان کے روزے تھے، اور وہ کس طرح کے نبی کریم علیہ السلام کے با ادب غلام تھے، کس قدر ان میں جذبہ تھا نیکیوں کا، کہ نیکیوں کے حریص تھے وہ لوگ۔ کسی طریقے سے ہم نیکیاں جمع کر لیں، کاش کہ آج ہم ان نیکیوں کے حریص بن جاتے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دولت کا ذخیرہ ایک جمع کر لیں۔ اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہم نیکیوں کا بھی ذخیرہ جمع کر لیں، جب ہم سحری کریں گے، افطاری کریں گے، ہمارے بچے، ہمارا ارد گرد کا ماحول اس کو کیچ کرے گا کہ اچھا یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، روزہ دار کے سامنے کھایا پیا نہ جائے، یہ احترام ہے۔ اور بیمار کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ اگر وہ بیمار ہے اس کو 5 سے 6 سرجن ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں، نزلہ زکام بیماری نہیں ہے، اس میں روزے چھوڑنے کی اجازت علماء کرام نے نہیں دی، بلکہ اتنا بیمار ہو، لاغر بیمار ہو، 5 سے 6 اچھے ڈاکٹر اجازت دے کہ ہاں یہ بیماری ہے، اس سے بیماری بڑھ جائے گی، آپ روزے کو روک دیں، بعد میں اس کی قضا کریں، تب اس کی اجازت ہوگی، ورنہ اس حال میں روزے کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اور وہ عورتیں جن کے ایام ہیں، جب وہ دودھ پلانے والی بیویاں ہیں، وہ روزے قضا کریں۔ اگر اس میں بیماری کا یا بچے کے بھوکے رہنے کا اندیشہ ہو کہ بچہ سیر ہو کر دودھ نہیں پی سکتا، تو وہ اپنے روزے کو قضا کریں۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ لوگوں آؤ اس ماہ رمضان کا احترام کرو، نیکیاں لوٹو، اپنے نبی کے سچے پکے غلام بن جاؤ، اور ایسے غلام بن جاؤ کہ ہم یہاں دنیا سے جائیں تو گنبد خضرا کے مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان پائیں، ہم قبر میں جائیں آنکھ کھلے تو پوچھا جائے اس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ ہمارا روزہ، ہماری روح کہے کہ ہاں اسی آقا کے لیے تو مر کر ہم قبر میں آئے ہیں۔ یہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے رسول نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لیا کرو، جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے وہاں رک جاؤ۔ یعنی قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان حلال کو حلال سمجھو، جن کو حرام کیا ہے ان حرام کو حرام سمجھو۔ تو فرمایا کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ میرا رسول تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو، اس سے محبت کرو، یہ حضور کی اتباع ہے۔ نماز پڑھنا رسول کی اتباع ہے، زکوٰۃ دینا رسول کی اتباع ہے، روزہ رکھنا رسول اللہ کی اتباع ہے۔ تو آؤ ہم رسول کی اتباع کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو میرے رسول کی غلامی کرو، میرے رسول کی تابعداری کرو، میرے محمد عربی کی زلفوں کے اسیر بن جاؤ۔ جیسے میرا رسول چلے تم اسی طرح چلو، جیسے میرا رسول کھاتا ہے ویسے کھاؤ، جیسے میرا پیغمبر سویا ہے اسی طرح سو جاؤ، جیسے میرے پیغمبر نے لباس پہنا ہے تم اسی طرح پہنو۔ سبحان اللہ، میرا خدا اس رسول کی امت کو جنتی بنانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلی جائے۔ اسی لیے ایک اشرہ رکھا جہنم کی آزادی کا، مغفرت کا،
کہ اس میں مغفرت ہو جاتی ہے، چلے جائیں جنت میں چلے جائیں۔ دعا کرتا ہوں رب تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل اس امت کو جنتی بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔